الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ السلام علیکم۔ 27 رجب کو شب معراج منانا کیسا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ہوتا ہم بھی مناتے، حلوے پکاتے، پلاؤ پکاتے، آپ کو کہہ دیتے ہمیں کھلائیں۔ یہ سب رسم رواج ہے، یہ کوئی شریعت میں یہ کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز جو معراج کا تحفہ ہے وہ پڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم استاد جی، میں نے 70 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، ان پہ کیسے زکوٰۃ ہے؟ اگر تجارت کے لیے ہے، ان کی جتنی قیمت ہے، سال گزر جائے 40واں حصہ دینا ہے۔ گھر کی ضرورت یا شوق کے لیے رکھی ہوئی ہیں، پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت کے لیے ہے تو پھر ہے۔ بیعت ہونا یا مرید ہونا فرض ہے یا سنت ہے یا کیا ہے؟ کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ اچھا پیر ہو، جس طرح سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے، مولانا احمد علی لاہوری تھے وغیرہ، ایسے لوگ اور بہت سارے لوگ تھے ہیں، ان کا مرید ہو جانا، یہ وعدہ کرنا کہ جو آپ مسئلہ بتائیں گے میں عمل کروں گا، ان سے دعائیں لینا، انشاءاللہ قیامت کے دن اگر وہ بھی مباہد ہوئے اور مرید بھی تو وہ شفاعت کریں گے۔ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض نہیں کہ فلاں کسی کا مرید نہیں تو اس کا جنازہ بھی ہو سکتا۔ اچھا پیر مل جائے تو اس کی بیعت کر لینا بہت بڑا ثواب ہے۔ جی، اگر کسی آدمی نے شوقیہ طور پر کبوتر رکھے ہوئے ہوں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا کہ نہیں؟ یہ پہلے بھی سوال آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو پھر ان پہ زکوٰۃ ہے۔ شوقیہ طور پہ رکھے ہیں، ہاں اپنا وقت ضائع نہ کرے ان کاموں میں، لیکن پھر اگر شوقیہ طور پہ ہے پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تجارت کے لیے ہے، بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک مسئلہ اور سن لیں۔ ہاں، مسکان نامی لڑکی نے انڈیا میں پردہ کیا، اوباش لڑکوں نے پریشان کیا، لیکن لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں اس لڑکی کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، یہ حقیقی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی بیٹی ہے۔ اللہ اس جیسی بیٹیاں کروڑوں پیدا فرمائے، اور میری اور آپ کی بیٹیوں کی، پوتیوں کی، نواسیوں کی، بہنوں کی، بھانجیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ 22 رجب کے کنڈے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، بہت بڑا مقام ہے، خال المومنین ہے، یاد رکھنا ان کی وفات کا دن ہے۔ شیعہ حضرات اصل میں اس میں خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں جعفر صادق کے کنڈے دے رہے ہیں، اصل میں ان کی جو ہے نا خوشی مناتے ہیں ان کی وفات کی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ کا گستاخ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ میں نے جملہ بولا ہے کہ کوئی اپنے بھی ان کے مخالف ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ خاندان جس گھر میں معاویہ نام کا بیٹا ہے، جس خاندان میں معاویہ نام کا پوتا ہے، نواسا ہے، اور جس علاقے میں مسجد کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ کا معنی چمکتا ہوا ستارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک داماد کا نام بھی معاویہ ہے۔ حضرت جعفر اگر مخالف ہوتے، ان کے بھی ایک بیٹے کا نام جو ہے محمد معاویہ تھا۔ اس لیے حضرت معاویہ دعا کرو اللہ اس پہ استقامت دے، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اوپر آسمان والے ستارے وہ دنیا میں ایسا ستارہ تھے، معاویہ ستارہ ستارہ ستارہ، اور جس ستارے سے مرضی ہے فرمایا رہنمائی حاصل کرو، یہ جواب ہے۔ استادی بازار میں کہا گیا کہ گجرات میں بکواس ہوا ہے۔ بھائی بات سنو، ہم جذبات میں نہیں آتے، پوری زندگی سنی ہے، یقین کرنا اپنی مخالفت، علماء کی مخالفت، مدرسے کی مخالفت، لیکن بڑے خوش ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری مخالفت کی یا کرتے ہیں یا علماء کی یا مدرسوں کی، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے ہم بڑے محتاط زندگی گزاری ہے۔ تو جس میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ گجرات میں جلسے پہ بکواس ہوا، کہ بیان ہوا کہ مردے نہیں سنتے، اللہ اسے سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا
اور یہ کفریہ کلمہ ہے۔ کہا نہیں کہا، مجھ سے جس نے مسئلہ پوچھا یہ کہنا کہ فلاں جگہ بیان ہوا ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے قرآن کا مسئلہ ہے، صحیح حدیث کا مسئلہ ہے۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے سنتے ہیں، جس میں آیا ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں ایک چیز ہے۔ تو جس ساتھی نے بھی یہ کہا ہے بھائی، میں اسے پیار سے کہوں گا ایسے نہ کہہ، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے۔ قرآن کو جب کہو گے کہ مسئلہ بیان ہوا، شاہ صاحب کی عادت ہے وہ بار بار، پر ہمیں خوشی ہے ہمارا عقیدہ اور پکا ہوتا ہے۔ جس نے بھی کہا کوئی ناراضگی نہیں، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہماری بات نہیں، ہاں اتنی بات ہے، ایسی باتیں کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ اللہ انہیں ہمیں سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ سب کہہ دو آمین ثم آمین۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کا مقام زیادہ ہے یا حضور علیہ السلام کا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، آپ ذرا ذہن میں رکھنا۔ یہاں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، حاجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں ٹیسٹ ہو رہا تھا علماء کا کہ خطیب رکھنا ہے، آپ آئے، آپ نے پڑھا الحمدللہ تو میں نے آپ کو پاس کر دیا، چلو ان کی مہربانی، ہم طالب علم تھے، آپ بھی طالب علم تھے، انہوں نے پاس کیا، یہاں رکھ لیا۔ تو یہ سمجھدار لوگ ہیں، پہچانتے ہیں، میں تو اب بھی طالب علم، اس وقت بھی طالب علم، پوری زندگی طالب علم رہوں گا۔ قرآن کا مقام زیادہ ہے یا حضور علیہ السلام کا؟ اگر قرآن سے مراد اللہ کی صفت لے، اللہ کی کلام لے، اللہ کی، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، مثلا اللہ عالم الغیب یہ اس کی صفت ہے، سمجھنا بات ایسے اللہ صاحب، یہ لوگ پھر دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں، سارے بیٹھے، حاضر الحاضر اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، کریم اللہ، وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کا یہ مطلب لیں گے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، تو پھر یہ افضل ہے۔ اور اگر یہ لیں گے جو ہمارے پاس آیا ہے قرآن مقدس، مصحف میں، 2 تختیوں میں، کاغذات میں، اس کا اور حضور علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو پھر حضور علیہ السلام افضل ہو۔ پھر سمجھو، قرآن کو یوں سمجھنا بڑا علمی سوال ہے کہ قرآن کو یوں کہنا کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، تو اللہ سے کوئی نہیں مل سکتا، پھر قرآن افضل ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس ہے وہی قرآن ہمارے پاس، اس کو اور نبی علیہ السلام کا موازنہ کریں گے، اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ یہ میٹھا تھا، میٹھا تھا، میٹھا تھا، جب نبی علیہ السلام کی زبان پہ آ گیا تو اور میٹھا ہو گیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ۔ پھر اس کو جب دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کا مقام اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن حدیث کے مسئلے سننے سنانے کی توفیق دے۔ بہت سارے سوال ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات، میرے بیٹے نے اس مدرسے میں فراغت کے بعد پہلا جمعہ پڑھایا ہے، اللہ اسے دین کا خادم بنا دے، اور جتنے اس کے ساتھ فارغ ہوئے ہیں پاکستان میں بچے، سب کو دین کا خادم بنا دے۔ جن 2 بچوں نے حفظ مکمل کیا، ایک مڈیالے کا ہے اللہ، اس کے والدین کو، دادا دادی اور نانا نانی، ماموں چچا، سب کو اللہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ خصوصاً اس خاندان میں میرے بزرگ محمد شفیع، جن کو میں نہیں دیکھ سکا، اللہ وہ گزر گئے، آپ کے پاس پہنچے، مواہب تھے، اے اللہ دین کے خادم تھے، ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرما۔ اس میرے بیٹے کو محمد قاسم کو حافظ بنایا، قاری عالم کا عمل بنا۔ اے اللہ دوسرا بیٹا محمد حیدر جس نے حفظ کیا، اللہ اس کو والدین کے لیے، خاندان کے لیے، دادا دادی اور نانا نانی اور خاص کر والدین اور استاد نور محمد صاحب، سعید صاحب، سب کے لیے، اور اس فقیر کے لیے، اور چور صاحب وغیرہ، حاجی محمد یعقوب صاحب، حاجی محمد بشیر صاحب، حاجی یامین صاحب، اور جتنے معاونین گزر گئے مرد اور سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں جو وقت گزارا ہے، اے اللہ وہ محنت نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی،
وہ نیکیاں نہیں کی جو کرنی چاہیے، وہ تقوی نہیں جو ہونا چاہیے، وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے۔ اے اللہ ہماری غلطیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ بہت بڑا حادثہ بہت والا ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، نہ وقت کا پتہ ہے، نہ جگہ کا پتہ ہے، نہ سبب کا پتہ ہے۔ اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ ہر قسم کی ذلتوں سے محفوظ کرنا۔ اے اللہ قبر میں ہم نے اکیلے آنا ہے، سب چھوڑ کے آ جائیں گے، اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ دنیا بے وفا ہے، دنیا والے بے وفا ہیں، اے اللہ تو اور پیغمبر اسلام با وفا ہیں، ہمیں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، رب ہے، سب بیماروں کو شفا دے دے، سب مقروضوں کو قرضے سے فارغ فرما دے، سب تنگ دستوں کو اے اللہ مال و دولت کی فراوانی دے دے۔ اللہ جتنے بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، میرے گھر والے، بچے بچیاں، شاگرد نے سب کی زندگیاں دراز فرما۔ آج تک ہمارے اساتذہ خصوصاً استاد عبدالرحمان صاحب اور جتنی بچیاں، بچے، نوجوان، بوڑھے، نیک گنہگار فوت ہو گئے، اللہ سب کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ ایسا مبارک ہے، ہم جیسے نالائق لگے تو تو نے عزت عطا فرما دی۔ اے اللہ یہ لوگ اس کے ساتھ لگے تو تو نے عزت عطا فرما دی۔ طلباء علماء حفاظ بن کے گئے، اے اللہ یہ ہمارا محسن ہے، قیامت تک اسے رواں دواں رکھنا، قیامت تک اے اللہ اس کو بلندیاں اور بہاریں عطا فرمانا۔ اللہ پتہ نہیں ہم میں سے کون ہے جس کا پہلے جنازہ اٹھنے والا ہے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ عذاب قبر سے نجات دینا، نبی علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمانا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق بنانا، حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرمانا۔ پچھلے ہفتے میں جتنے چھوٹے بڑے مرد عورت نیک گنہگار اہل ایمان فوت ہو گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ میری انجمن کے بزرگ حضرات ان کا سایہ مجھ پہ تا دیر فرما، نوجوانوں کو اللہ مزید ہمت عطا فرما، تمام طلباء کو نمازیوں کی ہمت عطا فرما۔ اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا۔ اللہ ہمیں تجھ سے پیار ہے، انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہ ایسے موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے راضی مکمل ہوئی، قرآن مجید مکمل ہوا، دستار بندی ہوئی، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہ بہت مبارک موقع میں معاف کر دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، ہم سب کو ہدایت کاملہ دے دے، استاد عبدالرحمان صاحب کے درجات بلند فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا، 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 یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا